السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں جناب طویل سفر اسلام آباد کا ایک دن میں واپسی کا اور ایک دن میں آنے کا کر کے کیس گروپ انشورنس کا کر کے آ گیا، اور دیکھیں کہ ہمارے ادھر کوئی 8-10 وکیل تھے لاہور کے، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا اور میں اکیلا وہاں پہنچا اور بحث کی اور بڑی اچھی پراگرس ہوئی، اور پھر جناب اس میں ڈیٹ ہو گئی۔ لاسٹ سیکٹری کو طلب کیا جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کا قانون بناؤ۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے گروپ لائف انشورنس کے دوستوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال وہاں خجل خواری تو ہوئی ہے، میں کافی پیدل چلا ہوں، 2 منٹ کا رستہ گاڑی میں نے جاتے ہوئے 2 گھنٹے میں لگایا، اور واپسی پہ پھر پیدل، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہے آپ کو چلیں جی، میں یہ جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے نا، یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا کیس ہے۔ اگر بزرگوں کو، سارے ہی بزرگ ہیں، سارے ریٹائرڈ لوگ ہیں نا، سارے ظاہر ہے مجھ سے بڑے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں ہی ان بزرگوں کے لیے یا ان کو فائدہ ہو جائے، ان کے اپنے پیسے ہیں ان کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ میں اس کیس میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں، سوری۔ تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، سارا کچھ کیے ہیں۔ آج جناب بڑی زبردست خبریں آپ کو دکھائیں گے کہ گنڈا پوری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایم این اے ایم پی اے کیوں نہیں جناب علی حصہ لیا انہوں نے، کیسے گنڈا پوری پہنچے، اب کیا صورتحال ہے، مستقبل کیا ہے، یہ سارا بتاتے ہیں۔ لیکن پہلے آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ میں آج کیا کر رہا ہوں، اور میرا اور سلسلہ تھوڑا سا میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ پہلے تو یہ دیکھیں نا سر جی، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو پرندوں کے لیے بھی میں اداس ہو گیا تھا ایک دن کے لیے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھانے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی خوراک میں نے فل ڈال دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پیچھے سے یہ پریشان نہ ہو کہ وکیل صاحب تو عدالت میں چلے گئے ہیں۔ یہ بچے ہیں، 2 بچے یہ ہیں، یہ میرا گوشی ہے، گوشی یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بٹیرے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ وکیل صاحب آ گئے ہیں۔ 2 کبوتر وہ بیٹھے ہیں، یہ طوطے بھی مجھے سلام کر رہے تھے، وکیل صاحب تھینک یو۔ اے دیکھو، اے اٹھ کے سلام کر رہے ہیں تو اے ادھر آ بھائی، او یہ دیکھو یہ بچوں کے لیے میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میری نواسی اور وہ آتے ہیں نواسا، تو وہ بھی کھیلتے ہیں، اور آپ بچوں کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جس کا مجھے خرچہ پڑ گیا ہے مفت کا۔ یہ دیکھیں، ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے نا آپ کو، یہ دیکھیں، یہ بور ہے جی، یہ ادھر بور ہو رہا ہے، ہاں جی۔ اچھا، شفیق کس طرح پتہ لگتا ہے کہ 300 فٹ دا بور ہے؟ ہاں، تو اے تھوڑا کتنے فٹ دا ہے؟ چھوٹے بڑے نے، ٹھیک ہے۔ تے ہن کیڑا بور تسی لا رہے ہو؟ 4 انچ دا، اچھا۔ تے مینول طریقے نال لا رہے ہو کیونکہ مشین آ نہیں سی رہی ہیں؟ اچھا جی۔ اس بور دا کی نام ہے؟ مرسیبل، اچھا جی، یہ مرسی بور ہے جی۔ اور یہ گارنٹی وغیرہ کتنی ہوتی ہے؟ لائف ٹائم؟ بندہ مر جائے گا تو بور نہیں خراب ہوئے گا؟ ہاں، بور نہیں جائے گا۔ 300 فٹ تے کر رہے ہو نا؟ تو یہ جی وہ بور ہے جو میرا پہلے والا خراب ہو گیا تھا، تو یہ یہاں سے آپ میں دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے والا خراب ہو گیا سی۔ اچھا، یہ جناب جو مرسی پل وہ بور کہہ رہے ہیں نا، اس کا مرسی بور ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے چھوٹا بور، یہ مرسی بور ہے جی۔ یہ انہوں نے مجھ سے 1,15,000 روپے کا ٹھیکہ لیا ہے، تو سارا یہ اس میں لگا کے دیں گے، موٹر پائپ، یہ وہ اچھے والے پائپ ان کو میں نے کہا لگائیں۔ تو یہ جی خرچہ سانو فالتو دا پی گیا 1,15,000 روپے دا۔
تو یہ وہ میں نے ان کا انٹرویو بھی آپ کو چھوٹا سا دکھایا ہے. تو آپ بھی اگر بور لگائیں تو یہ جو دوسرا بور ہے نا عام بور جو جسے عام بور ہوتا ہے وہ 50,000 کے قریب ہے اور یہ ہے 1,15,000 کا. لیکن ان کے بقول کہ یہ لائف ٹائم ہے اور یہ مشین موٹر ہی بور کے اندر زمین کے اندر ہی لگا دیتے ہیں تو بے آواز ہے اور بجلی کی بچت تھوڑی ہوتی ہے. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں یہ تجربہ کر رہے ہیں پہلا چونکہ 15 سال 16 سال چلا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا چلتا ہے. اب آئیں جی سیاست کی طرح. یہ ہلکی پھلکی باتیں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ابھی دیکھنا کتنا آئے گا. وہ کہیں گے ہم نے جی بور لگایا ہے یہ مرسی بور فضول ہے یہ کوئی کیا کہے گا. تو یہ مجھے مشورے آ جاتے ہیں نا پھر میں ہر چیز آپ کو کرتا ہوں. اچھا جی عمران خان کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور اب عمران خان نے پھر کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں جی میں توبہ طیب ہونا چاہتا ہوں اور اس نے احتجاج کر کے دیکھ لیا سارے احتجاج انتہا کے احتجاج بھی دیکھ لیے تو وہ اس میں ناکام ہوا ہے. تو اب وہ کہتا ہے جی کہ مینو معاف کر دو. ٹھیک ہے تو شہباز شریف صاحب تک پیغام گئے ہیں لیکن شہباز شریف کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے. یہ قوم کا مسئلہ ہے یہ ریاست کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے. ہمیں کسی سے کوئی ضد نہیں ہے. دیکھیں نا جب وہ مسجد نبوی میں انہوں نے لوگوں نے گستاخی کی تھی انہوں نے یہ تو کسی چیز کو نہیں نہ دیکھتے تقدس کسی چیز کا ان کے پاس نہیں ہے. تو جب مسجد نبوی میں انہوں نے گستاخی کی تو شہباز شریف صاحب گئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کے آ گئے. تو وہ کوئی شہباز کے ملزم نہیں تھے. شہباز شریف نے بڑے فخر سے بتایا کہ وہ دیکھیں جی میں نے ان کو چھڑوا کے لے آیا ہوں محمد بن سلمان کو کہہ کے. تو شہباز کو ہم نے بتایا کہ وہ مسلم امہ کے مجرم تھے. بھائی مسجد نبوی میں سب کو تکلیف ہوئی ہے سب مسلمانوں کو. ہم تو ان ملزموں کا نام بھی نہیں جانتے. تو یہ ان کو چھڑوا کے لے آیا. تو مجھے تب سے جو ہے نا بڑی غصہ آتا ہے شہباز شریف صاحب کے کہ ہر چیز میں مفاہمت اور یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. تو اب یہ عمران خان نے فوج پہ حملے کیے ہیں. اس کو یہ شہباز شریف صاحب کا ہی بیان آیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ دل سے معافی مانگ لے لندن میں بیان دیا تھا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. تو ہم نے کہا نہیں شہباز شریف صاحب تم غلط ہو. دل سے معافی یہ کیوں مانگے آپ کا مجرم ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے شہباز کو شبو کہہ دیا یا شہباز نے جی یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے یہ اتنی شادیاں کر لی میں نے شہباز کو تو آپ کو تو تانا نہیں نہ دیا. اس نے تو ریاست کو دیا ہے. تو وہ ریاست کا مجرم ہے اس لیے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اس بیان پہ مجھے تکلیف ہوئی تھی. اس نے کہا جی اگر وہ معافی مانگ لے دل سے نہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے تو اب صورتحال یہ ہے جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں گنڈا پوری فارغ ہو گیا ہے اور عمران نے کہا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے اس نے ہیٹرک کر دی ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے ہیٹرک کرنی ہے. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. یہ محاورہ سنا ہے نا آپ نے. یہ اندر ویڈیو کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے میں آ رہا ہوں میں تباہی مچا دوں گا میں پھیلا دوں گا میں جناب جیل توڑ دوں گا. یہ بیان آئے ہیں نا اس کے. ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے مریم میں برات لے کے آ رہا ہوں. تو اس برات دے وچوں جناب نکلی ہے علیمہ خان تے بازی عظما وہ ہن جیل وچ نے برات دے تے مہمان نے تے لاڑا صاحب جڑا نا چھپ چھپا کے اسٹیبلشمنٹ نال چائے شراب سب کچھ پی پلا کے تو وہ جناب چلا گیا ہے. ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا سین بیچ میں آ گیا میں نے یہ دکھانا. بچوں دیکھو یہ کیسے کبوتر بچوں کو خوراک دیتے ہیں. یہ دونوں بچے کٹھے ماں سے خوراک لے رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ سین میں نے آپ کو دکھانا تھا. یہ ایسے یہ کرتے ہیں ایسے یہ. ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بچوں کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے نا سر جی. کبوتر کیسے بچوں کو پالتے ہیں. اچھا جی تو امین گنڈا پوری کا یہ کہہ رہے ہیں فارغ ہے. اب یہ جو ایم این اے ایم پی یکدم غائب ہو گئے تھے نا شعیب شاہین اور کل بھی میں اسلام آباد میں گیا تو شعیب شاہین کا کیس لگا ہوا تھا. تو ایم این اے ایم پی ایک بھی اس میں حصہ نہیں لیا. اس میں ایک تو ڈر تھا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی حکمت عملی تھی کہ آئینی ترامیم جو ہے وہ آنی ہے تو کوئی ایم این اے ایم پی اے اس موقع پہ گرفتار نہ ہو. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو روکا. ایم این اے کو خود ہی منع کیا تھا کہ آپ اس میں نہ جائیں. یہ ان کی حکمت عملی ہے. تو بیٹا یہ والی حکمت عملی آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے
کیوں کہ اب حکومت کے پاس آزاد امیدوار ملا کے سارا کچھ پورا ہے. یہی ہفتہ بہت ضروری ہے ورنہ ان کو سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کے 16-17 دن رہ گئے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ ایج میں ایکسٹینشن ہو تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بن جائیں گے. اگر نہیں تو پھر سید منصور علی شاہ کے پاس ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ اتنی ہمت ان میں نہیں ہے کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں 3 نمبر کی خاتون کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ میں بھی یہ 3 اور 4 نمبر کے بندے کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے. وہ ہمت اس میں اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ صورتحال ہے. اور اس وقت جناب باجیاں دونوں عمران خان کی جو ہے نا وہ جیل میں ہیں. ان کا 1 دن کا ریمانڈ تھا. آج وہ ریمانڈ ختم ہوگا. ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی. ظاہر ہے وہ لیڈیز ہیں ان کی ضمانتیں وغیرہ ہو جائیں گی. لیکن یہی ملزم ہیں لوگ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے تھے. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ عورتیں ہی ہیں. یہ عورتیں ہی لیڈ کرتی ہیں. اور عمران کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کو استعمال کرتا ہے. جس طرح وہ مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں نا کہ تم مدرسے کے بچے استعمال کرتے ہو. عمران خان عورتوں کو آگے لگاتا ہے. ان کی دیکھ لیں شاندانہ گلزار، صنم جاوید، تو یہ علیمہ، تو یاسمین راشد، تو عظمیٰ، تو یہ ساری عورتیں ہی ہیں نا. ان کو ہی وہ آگے لے کے آتا ہے. تو یہ عمران خان کا پرانا طریقہ ہے جو ہم وہ صلاح الدین ایوبی کے دور کی قصے سنتے ہیں نا یہودیوں کے کہ وہ عورتوں کو آگے لاتے تھے اور فوجیوں کو استعمال وہ کرتے تھے عورتیں پیش کر کے. یہ وہ دوسرے سینس میں ہے. تو عمران خان سیاسی طور پہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہے تازہ ترین صورتحال یہی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے جو کل کانفرنس کروائی ہے اس کی ہم جو ہے نا وہ داد دیتے ہیں کہ سارے اس میں تھے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ سوائے عمران خان کی پارٹی کے سارے تھے. فلسطین کے لیے تھا نا، فلسطین کے لیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو سر جی کتنے ثبوت ہم آپ کو دیں کہ عمران خان یہودیوں کے خلاف کبھی بھی عملی طور پہ نہیں نکلے. یہ ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ یہودیوں کے حق میں ہی بیان دیتے ہیں جب بھی دیتے ہیں. اور اندر کھاتے یہی تھا. عمران خان کہتا تھا کہ ہم یہودیوں کی جو اسرائیلی ریاست ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے. یہ بالکل اندر کی باتیں ہیں. اور ظاہر ہے اس کی سر جی یہودیوں میں شادی ہوئی ہے. اس کے اب دونوں بیٹے یہودی ہیں. وہ نام تو انہوں نے مسلمانوں میں نے رکھے ہیں، جمائمہ کے بھی رکھے ہیں، لیکن وہ دکھاتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. اسرائیل میں عمران خان کے 3 بچے، بیٹی کو تو مانتے ہی نہیں ہیں یہ منحوس. یہ بھی اتنا بڑا عذاب ہے اس کا اللہ تعالیٰ پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جیل میں ہے تو ایک دفعہ ملنے کے لیے وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو جنازے پہ بھی نہیں آنا. یہ عمران کسی کا بھی نہیں ہے سر. یہ کسی کا نہیں ہے. اس نسل دا بندہ تو انہوں کوئی ہور نہیں لگے گا، لبے گا نہیں. اے یونیک ہے. اس لیے ایک دفعہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو آپ عجائب گھر میں رکھ دیں اور اس کے اوپر لگائیں ٹکٹ تو بڑے پیسے ملیں گے. کیونکہ اس جیسا بندہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو کسی کا بھی نہیں ہے. اس نے بہنوں کو بھی گھر سے نکال دیا تھا. جب ریحام خان سے شادی کی تھی نا، بہنوں کو بھی اس نے گھر سے نکال دیا تھا. تو بہنوں کی محبت ہے کہ وہ اس کے ساتھ گئی ہیں، ورنہ اینے کسر نہیں سی چھڑی. ٹھیک. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب اگلی ویڈیو تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. گپ شپ لگاتے ہیں. یہ تازہ ترین آپ کو میں نے بتا دیا ہے. اور آج تاریخ ہے 8 اکتوبر اور منگل کا دن ہے. اور منگل کے دن پرانے زمانے میں گوشت کی چھٹی ہوتی تھی. ہوں ہے تصور ختم ہو گیا. منگل بدھ سانو یاد رہتا سی بچپن کہ یار آج تک گوشت کی چھٹی ہے. کس کس کو یاد ہے منگل بدھ بتائیں جی بزرگوں میں سے کس کس کو یاد ہے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ساری چیز کے اوپر کمنٹ ضرور کیا کریں. لائک شیئر تو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اب میں نے 1,83,000 تھا، پھر 1,84,000 ہو گیا، اور اب مجھے لگتا ہے 2 دنوں میں 1,85,000 ہو جائے گا آپ کے تعاون سے. یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے تعاون سے دوستوں سے کہیں کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اور بتائی نہیں کہ یہ کریلے کی یہ بیل ہے، تو اس میں سے ایک کریلا ہم نے اتارا تھا، بڑا سا تھا، وہ پکایا بھی ہے. اور یہ دیکھیں یہ خربوزے کسی نے کھانے ہو تو یہ لگ گئے ہیں خربوزے. ٹھیک ہے سر. اب تو گملوں میں آتے ہیں بڑے بڑے پودے سارے. تو یہ ادھر بھی بہار آئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ اوپر دیکھیں یہ بہار آئی ہوئی ہے.
پھولوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ڈک ہے اور اس کی 2 خرگوش یہ باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں یہ, اور یہ اوپر ڈک ان کے کھڑی ہے اور نیچے خرگوش ہیں. ٹھیک ہے, اے تہاڈا جھولا ہے جڑا میں خود رنگ کیتا سی, تانوں دکھایا سی. پرانے لوگوں کو یاد ہوگا نا. اللہ حافظ.